محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بیش بہا نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے۔ کروڑوں کھربوں روپیہ ہو، اولاد نہ ہو تو اس انسان کے آنسو صاف نہیں ہوتے، اور اگر اولاد ہے اور پیسہ نہ ہو تو گزارا چل جاتا ہے۔ اولاد بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں میں سے ہے، کسی نبی نے رب سے دنیا نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ سے مال نہیں مانگا، اولاد مانگی ہے، اور نیک اولاد مانگی ہے انبیاء کرام نے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بچہ عطا فرما، اور یا اللہ مجھے نیک اولاد، ذریۃ طیبۃ، پاک نیک اولاد، انک انت الوہاب۔ تو یہ وہ نعمت ہے، اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو یہ الٹا وبال جان بن جاتی ہے دونوں جہانوں میں۔ اس جہان میں بھی بچے باپ کو قتل کر دیتے ہیں، اس جہان میں بچے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اس جہان میں بھی والدین بچوں کو آگ کر دیتے ہیں۔ یورپ میں بچے اپنے والدین کو جیل میں ڈلوا دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی۔ ہیرا ایک پتھر کا نام ہے، مٹی سے نکلتا ہے، جب تک اس کو تراشا نہ جائے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کو تراشا جائے مخصوص زاویوں کے ساتھ، پھر وہ تیار ہوتا ہے تو قیمتی ہو جاتا ہے۔ انسان کا بچہ بھی تراشا جائے، غلط باتوں سے ٹوکا اور روکا جائے، صلاحیتوں کو چمکایا جائے تو وہ ہیرا بن جاتا ہے، پھر اس کی قیمت ہوتی ہے۔ بچے کو روکنے سے منع کرنا یہ عقل مندی نہیں، بچے کو مت ٹوکو یہ عقل مندی نہیں۔ ہر کام میں اعتدال چاہیے ہوتا ہے، نہ تو ہر کام میں اس کو کھلی چھوٹ دے دی جائے، جو چاہے کرے، لوگوں کے حقوق پامال کرے، لوگوں کا جینا حرام کرے، لوگوں کی چیزیں توڑے، لوگوں کو گالیاں بکے، مار کر گھر آ جائے، اور نہ ہی اس کو ہر وقت ڈانٹتے رہنا چاہیے۔ دونوں میں چیزوں میں اعتدال چاہیے۔ جب بچہ 5-6 سال کا ہو جاتا ہے، پہلے تو 5 سال سے نیچے بچے کو اسکول میں قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ اب والدین بچے کو لائبلٹی سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں۔ جان تو لیا، اب یہ بوجھ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے الٹے سیدھے کام شروع کیے ہوئے، جاب شروع کی ہوئی ہے۔ والدہ چاہتی ہے یہ 2.5 سال کا 3 سال کا ہی جان چھوڑے، نکلے گھر سے۔ اور کچھ سکول والے بھی پیسہ کمانے کے چکر میں وہ بھی کہتے ہیں جی اس سے لیٹ ہوا تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ لیکن جو صحیح طریقے سے وہ ملک جو ایجوکیشن دیتے ہیں، جو ٹھیک طریقے سے ایجوکیشنسٹ ہیں، وہ آج بھی مانتے ہیں کہ 7 سال سے پہلے بچے کو سکول نہیں جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، 7 سال کے بچے کو خالی نماز کا کہنا شروع کرو۔ عملی ترغیب تو بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ 2 سال کا بچہ لے کر مسجد میں آ گیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ 3 سال کا مسجد میں لایا عادت ڈالنے کے لیے، مسجد سے اس کو مانوس کرنے کے لیے، مسجد کے در و دیوار سے اس کو محبت پیدا ہو جائے۔ اور یہ مسجد کی محبت کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو مسجد سے اتنی محبت ہو جائے کہ وہ مسجد سے نکلے تو بےتاب ہو جائے، واپس آئے تو مطمئن ہو جائے، جس کی یہ کیفیت ہو، 50,000 سال دنیا دھوپ میں ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ لیکن اس کو کہنا شروع کرنا کہ بیٹا نماز پڑھا کر، یہ 7 سال کی عمر میں فرمایا۔ 7 سال کی عمر میں کہنا شروع کرو
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور 10 سال کی عمر میں اس کی پٹائی کرو اگر نماز نہیں پڑھتا تو۔ اب یہاں آ جاتا ہے انتہا پسندی۔ ہم جب پڑھتے تھے پرائمری اسکولوں میں تو پٹائی خوب ہوتی تھی، اب اس کا ریئیکٹ آیا ہے کہ مار نہیں پیار، اور یہ دوسری انتہا پسندی کہ اب استاد پریشان ہے، بچہ بات ہی نہیں سنتا، بچہ استاد کی قدر ہی نہیں کرتا، اس کا احترام ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے اس نے کیا کر لینا ہے، یہ کیا کر لینا ہے۔ تو نتیجہ تربیت بھی ڈاؤن ہو رہی ہے، تعلیم بھی ڈاؤن ہو رہی ہے۔ تعلیم اور چیز ہوتی ہے، تربیت اور چیز ہوتی ہے۔ تعلیم کے شعبے ہیں، یہ میڈیکل کا ہے، نان میڈیکل ہے، انجینئرنگ میں بھی 10 شعبے ہیں، میڈیکل میں بھی کئی اسپیشلائزیشنز ہیں، تربیت کے بھی کئی شعبے ہیں۔ بچی کو شادی کے لیے تربیت کرنا، خاندان پالنے کے حساب سے تربیت کرنا، بچے کی اخلاق کے حساب سے تربیت کرنا، بچے کی زبان کو درست کرنا، بچے کے رہن سہن، اس کی عقل، اس کے دماغ، اس کی سوچ، اس کے افکار، اس کے نظریات کو درست کرنا، یہ الگ الگ شعبے ہیں افکار کے، نظریات کے۔ تربیت اور چیز ہے، تعلیم اور چیز ہے، اور آج کا پروفیشنل سکول نہ تعلیم دیتا ہے نہ تربیت دیتا ہے، وہ دیتا ہے انگریزی، وہ بچے کی عقل شکل انگریزوں جیسی بناتا ہے۔ انگریزی کلچر اور انگریزی زبان کو آج ہم علم سمجھتے ہیں، یہ علم نہیں ہے۔ روسی بغیر انگریزی پڑھے ترقی کر گئے، ایک وقت تھا دنیا کی سب سے بڑی پاور تھی۔ جرمن، فرانسیسی، چائنی، عربی، ان لوگوں نے کوئی انگریزی نہیں سیکھی، اور وہ انگریزوں سے کہیں آگے تھے۔ آج ہمیں وہ پڑھا کر چلا گیا، سمجھ نہیں آتی کہ یہ سبق ہمیں کب بھولے گا کہ انگریزی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ انگریزی صحیح ہے تو سکول اچھا ہے، ٹیچر بھی اچھا ہے، پرنسپل بھی اچھا ہے۔ انگریزی درست نہیں تو ٹیچر بھی غلط ہے، یہ حرام خور ہیں، یہ فیسیں کھا جاتے ہیں، ان کو پڑھنا کام کوئی نہیں آتا۔ ہم آپس میں باتیں کرتے، تیرا بچہ کہاں پڑھتا ہے، میرا بچہ کہاں پڑھتا ہے، کیسی تعلیم جا رہی ہے، ہاں بہت اچھی انگلش بولتا ہے، اس کا مطلب سکول اچھا ہے۔ تو تعلیم کی یہ صورتحال ہے، پہلی ششمائی میں زیادہ فیل کرو، لوگ فکر مند ہو جائیں، اگلی ششمائی میں کسی کو فیل نہ کرو سالانہ میں، اور جب بورڈ آ جاتا ہے تو وہاں بھی آپ جانتے ہیں کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ حالت ہے تعلیم کی، رٹے کی تعلیم۔ جو چیز لکھ دی گئی ہے اس کو یاد کرو، ویسا جا کر چھاپ دو، تو آپ بہت زیادہ ذہین ہیں۔ سمجھ کی تعلیم نہیں ہے، حفظ کی تعلیم ہے۔ اور جہاں تک تربیت کا تعلق ہے تو کوئی تعلیمی ادارہ کیریئر کے لیے تیار کرتا ہے، اس کو انسان بنانے کے لیے تیار نہیں کرتا، نوکر بنانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ انگریز یہاں آئے، حکمرانی کی، ان کو نوکر چاہیے تھے، ان کو حکمران نہیں چاہیے تھے، ان کو قائد نہیں چاہیے تھے، ان کو نوکر چاہیے تھے۔ انہوں نے جو سسٹم دیا وہ نوکر پیدا کرنے والا۔ آج 10,000 طالب علم جمع کر لو، ان کو پوچھو کہ تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو، میں یہ پڑھوں گا، میں وہ پڑھوں گا، میں وہ پڑھوں گا، آخر میں اچھی نوکری۔ بولے نوکری بھی اچھی ہوتی ہے کیا؟ بولے پھر اچھی نوکری مل جائے گی۔ تعلیم برائے کسب معاش یہ تصور ہی نہیں ہے۔ تعلیم تو آپ کا زیور ہے، کسب معاش تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ علم حاصل کریں، یہ آپ کا زیور ہے، آپ ایک اچھا شہری بنیں، آپ لوگوں کی تربیت کریں، اور جو کسب معاش ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ایک بچہ ہے وہ ڈاکٹر بن گیا، اس کا والد کسان تھا، اس نے اپنی زمینوں کی نگرانی شروع کر دی، بھلے وہ ڈاکٹر ہے، لیکن نہیں، جتنا میں نے اوپر لگایا تھا اس کا 11 گنا جب تک کماؤں نہیں تو میری ڈگری کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے میڈیکل کے شعبے میں طریقہ ہائے علاج ہیں جو ان کی تعلیم کے اندر موجود نہیں ہیں،
وہ کسی اور طریقے سے، کوئی ہومیوپیتھی، کوئی نیچرل پیتھی، کوئی دیسی طریقے سے بالکل کامیاب علاج ملتے ہیں، وہ ان سے باقاعدہ لڑائی کرتے ہیں، اور بڑے بڑے جو مافیاز ہیں وہ ان کو باقاعدہ دبا دیتے ہیں کہ اگر یہ طریقہ علاج بازار میں آ گیا تو میں نے اتنے پیسے لگا کر پڑھا، مجھے کون پوچھے گا۔ اور یہ صورتحال دینی تعلیم میں بھی ہے، اللہ معاف کرے، کہ اگر میری عوام قرآن اور سنت کا ترجمہ پڑھ گئی تو مجھے کون پوچھے گا؟ ان کو کہو قرآن پڑھنے کے لیے پتہ نہیں 17 علم چاہیے ہوتے کہ 16 علم چاہیے ہوتے۔ اچھا تو جو تم فقہ پڑھتے ہو کہتے ہو فقہ کے لیے کوئی علم نہیں چاہیے، تو پھر اس میں جو آیتیں آتی ہیں وہ کیسے پڑھو گے؟ فقہ کے لیے تو زیادہ علم نہیں چاہیے نا، اور اس میں بھی قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے پھر علم کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو یہ وڈیرا شاہی یہ صرف سیاسی اعتبار سے نہیں ہے، ہر اعتبار سے یہ اللہ معاف کرے۔ تو ہمیں اپنے بچے کو کیا پڑھانا ہے اس پر ہمیں مشورہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لا علم ہو، آپ نہ پڑھے لکھے ہو، مشورہ کرو میرا بیٹا اب اس کو کیا پڑھانا چاہیے۔ یہ بالکل اچھے باپ کی نشانی نہیں ہے کہ بیٹے یہ فیس لے لو اور جاؤ جا کر پڑھو۔ کیا پڑھنا ہے؟ موسیقی کی تعلیم پڑھ رہا ہے، سود کی تعلیم پڑھ رہا ہے، بی کام ایم کام، یا وہ وکالت سیکھ رہا ہے، کون سے کام اس کے لیے اچھے ہیں کون سے اچھے نہیں ہیں، اس کے لیے کاؤنسلنگ کرنا، اس کے لیے بچے کو مطمئن کرنا، وہ سیکھتا ہے اپنے ساتھیوں سے۔ میرا کلاس فیلو یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے بھی وہی پڑھنا شروع کر دیا۔ ساری زندگی ابے کی فیسیں ضائع کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میرا تو وہ شعبہ ٹھیک نہیں تھا، زندگی بھی برباد ہو چکی ہے، اور اب وہ اپنا شعبہ بدل بھی نہیں سکتا، ورنہ زیرو سے شروع کرنا پڑے گا۔ پڑھا لکھا ہے، مزدوری پر بھی دل نہیں مانتا کہ میں مزدوری شروع کر دوں، تو پھر کہتا ہے جی نظریہ ضرورت کے تحت اب تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، اس لیے جو چلتا ہے اس کو چلنے دو۔ اس لیے بچے کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ اب تو پڑھنے لگا ہے تمہیں کیا پڑھنا چاہیے۔ اور ضروری نہیں کہ ہر بچہ سکول میں کامیاب ہونے والا ہو، یہ مٹی سے بنے، مٹی کی بے شمار قسمیں ہیں، ہر طرح کی مٹی ہے اور ہر طرح کے دنیا میں کام ہیں۔ اگر ساری دنیا پڑھ لے کر اس طرح کی جاب تلاش کر تو مزدوری کون کرے گا؟ کتنے ان پڑھ لوگوں نے بڑی بڑی انوینشنز کی ہیں، بڑی بڑی ایجادات کی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ سکول میں اچھے نمبر لے تو وہ زیادہ ذہین ہے، ہو سکتا ہے وہ وہاں پڑھنے والا نہ ہو، کسی اور شعبے میں زیادہ چلنے والا ہو، اس کے بارے میں کسی سے مشورہ کر لیا جائے۔ اور کبھی اپنے بچے کو اس بات پر نہ ڈانٹو کہ تیرے سکول میں نمبر زیادہ کیوں نہیں۔ ہاں شرارتیں کرتا رہا ہے، وقت ضائع کرتا رہا ہے، یا موبائل سے کھیلتا رہا ہے، یا اس کی مجلس اچھی نہیں ہے، اس پہ ان کو اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، لیکن پوری محنت کے باوجود اگر وہ اچھے نمبر نہیں لیتا اب اس کو ڈانٹنا نہیں بنتا۔ آپ سمجھو کہ یہ اس شعبے کا ہے ہی نہیں، یہ کسی اور شعبے میں چلے گا، اس میں اس کو ڈال دو۔ تو جب رب ذوالجلال والاکرام کائنات کے سب سے اہم کام نماز کے لیے 7 سال کی عمر میں ڈانٹ نہیں پلاتا، خالی کہنے کا بولتا، تو پھر ہم ایسے کام جو اللہ نے واجب بھی نہیں کیے اس پر اس کی جان نکال دیتے، بالکل غلط بات ہے۔ 10 سال کی عمر میں فرمایا اس کی پٹائی کرو اگر نماز نہیں پڑھتا تو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے، فرض نہیں ہوتی۔ نماز فرض ہوتی ہے بلوغت کے بعد، تمام عبادات بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں جو بلوغت سے پہلے فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ چونکہ مال کا حق ہے، جان کا حق نہیں ہے، اس لیے مال بالغ ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس کا مالک بھلے واجب وہ بالغ ہو یا نہ ہو۔ بچہ ہے 10 مہینے کا، باپ مال چھوڑ کر چلا گیا، بچہ وارث بن چکا ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی کیونکہ اس کا مال بالغ ہے، اگرچہ وہ خود بالغ نہیں۔ باقی جو جسمانی تمام عبادات ہیں وہ بلوغت سے پہلے واجب نہیں ہوتی،
یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی عادت ڈالنے کے لیے 10 سال کی عمر میں حکم دیا ہے، واجب نہیں ہوا۔ ساتھ لے کر جاؤ، مجلس میں بیٹھنے کے آداب سکھاؤ، بڑوں کی طرف ٹانگیں کر کے نہیں بیٹھتے، بڑوں کے سامنے ناک سے نہیں کھیلتے، لوگوں کے سامنے گلا صاف کرتے ہوئے باہر دور جا کر گلا صاف کرو، ناک صاف کرو۔ لوگوں کی بڑوں کی بات نہیں کاٹتے، بڑا بات کر رہا ہو تو توجہ سے سنتے ہیں۔ والدین سے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، والدین کے سامنے پہلے وہ بیٹھے پھر آپ بیٹھو، ان کو ہر بات میں ترجیح دو۔ وہ چل رہے ہیں تو ان سے آگے نہ چلو، ان سے پیچھے چلو، ان کا تعاون کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچے کی تربیت کرنا اور اس کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ نعمت اللہ نے ہمیں رب ذوالجلال والاکرام نے دی ہے۔ ہر بات پر اللہ کا تعارف، ہر بات پر اللہ کی محبت بچے کے دل میں جائے، اور باپ کی محبت، ماں باپ کی محبت دل میں ڈالے، باپ ماں کی محبت دل میں ڈالے۔ اگر ماں کہے گی تیرا ابا بہت غلط ہے، باپ کہے گا تیری ماں بہت غلط ہے، بچہ کہے گا تم دونوں ہی سچے ہو، وہ سمجھے گا تم دونوں ہی سچے ہو۔ اس لیے پہلے جو ہوا سو ہوا، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب آپ سے وہ سیکھتے ہیں۔ اب ہمیں اپنی عادات کی اصلاح بھی ان کی اصلاح کے لیے کرنی ہوگی، ان کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ جب تک اولاد نہیں تھی تو کئی بار لڑائی ہوئی، بات طلاق تک پہنچی۔ اب اولاد پیدا ہو گئی ہے، اب باپ بھی سمجھے کہ اگر میں نے اس کو طلاق دی تو یہ بچہ یتیموں سے بدتر ہو جائے گا۔ یتیم کوئی نہ کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، لیکن یہ جو ٹوٹے ہوئے جوڑے کا بچہ ہے، ماں لے جائے گی تو اس کا شوہر وہ توجہ نہیں دے گا۔ اگر تجھے اپنے ماں باپ سے محبت ہے تو اس بچے کو بھی اپنے ماں باپ سے محبت ہے۔ تو اپنے ماں باپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو اس بچے سے ماں باپ کو کیوں چھوڑوا رہے ہو؟ طلاق ہو گئی تو یا وہ ماں سے دور ہو جائے گا یا باپ سے دور ہو جائے گا، کوئی صورت بھی اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس لیے اب زیادہ برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے اپنی رغبتوں کی وجہ سے جی رہا تھا، اپنی چاہت اور ناچاہت کی بات کرتا تھا، اب اپنے بچے کی وجہ سے جینا پڑے گا، اس کی وجہ سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا اگر بچوں کی ٹھیک تربیت کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کیا تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا پلیٹ میں، کبھی میں ادھر سے کچھ اٹھا رہا ہوں، کبھی ادھر سے اٹھا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا غلامی کل بسم اللہ، بیٹے بسم اللہ پڑھو، پھر کل بیمینک سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وہ کل مما یلیک اور اپنی طرف سے کھاؤ۔ کس قدر تربیت ہے کہ بوٹی وہ والی اچھی لگ رہی ہے مگر وہ میری طرف نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی طرف سے کھانا، جو طرف میری طرف ہے، جو حصہ اس کا وہاں سے میں نے کھانا۔ اور پھر میں نے لوگوں کے کپڑے خراب نہیں کرنے، ساتھ بیٹھا بچے کی تربیت کرے، وضو کرتے وقت اپنا منہ دھونا ہے دوسروں کا نہیں، ساتھ بیٹھا اس کو سمجھائے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بات کرتے وقت احترام کا لحاظ رکھنا ہے، اگر کوئی بے وضو ہوتا ہے تو ہنسنا نہیں، اور مجلس سے باہر جانا ہے۔ ہر بات کی ایک ایک بات کی تربیت بچے کی، یہ ہے وہ خراش، یہ تراش ہے جس سے پتھر کو ہیرا بنایا جا سکتا ہے۔ اور جب بڑا ہوا، جوان ہونے لگا، اب جوانی کے تقاضوں کے بارے میں اس کو بتانا ہے۔ ماں بچیوں کو سنبھال لیتی ہے، کوئی کتابچہ بچے کو پڑھا دیا جائے کہ اب جوانی کے تقاضے یہ ہیں، اب تو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، اب تیرے کیا کیا واجبات ہیں، پاکی پلیدی کے کیا مسائل ہیں،
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 سال کا ہو جائے پٹائی کرو اس کی اگر نماز نہیں پڑھتا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو۔ پہلے 2 بچے اکٹھے سو لیتے تھے، اب اکٹھے نہیں سوئیں گے، اب الگ الگ اپنے بستر پر سوئیں گے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور رب ذوالجلال والاکرام قرآن حکیم میں سورہ نور میں اجازت لینے کے احکام بیان فرماتے ہیں کہ جو اوقات لوگوں کے آرام کرنے کے ہیں، قیلولہ کرنے کے ہیں، معلوم ہے اس وقت لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، بچہ اگر آئے تو نوک کر کے آئے، اجازت لے کر آئے، سلام لے کر آئے، اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائے، اور اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے گھر میں آپ کے بھائی کی بھی شادی ہے، 2 بھائیوں کی شادی، 2 کی نہیں، والدہ گھر نہیں، بھائی کام پر گئے ہوئے، غیر شادی شدہ بچہ گھر میں آنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں آنا چاہتا ہے، اور اس کو کہہ دیا جائے کہ والدہ گھر نہیں ہے، یہ تیرے بڑے بھائی بھی گھر نہیں ہے، عورت اکیلی ہے تو اندر نہیں آ سکتا، برداشت کرو گے؟ وہ کہے گا میرا گھر، میرے ابے کا گھر، کون ہوتی ہو تم باہر سے آ کر مجھے روکنے والی؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ جب بچہ جوان ہو گیا، وہی بھابیاں بس اوقات اس کو پالتی رہی ہوں گی، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب ان سے پردہ کریں۔ جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے کرنا ہے؟ جس بیوی کا شوہر آیا اور نوک کرے، اپنے گھر جاتے وقت نوک کرے، اجازت لے، کون آیا ہے؟ فلاں آیا، جا اپنے شوہر کو لے کر اپنے کمرے میں چلی جائے۔ 1 منٹ کے لیے پردہ کریں گی ساری عورتیں، وہ لے کر چلی جائے گی، اس کے بعد پھر پردے کے بغیر اپنا کام شروع کر دے گا۔ وہ بیٹھے آرام کرے، واپس جانا چاہتا ہے باہر، پھر اس کی بیوی کہے گی بہنوں 1 منٹ کے لیے پردہ کرو، میرے شوہر نے باہر جانا ہے، وہ باہر چلا جائے گا۔ اس طریقے سے غریبی کے گھر جن کو 1 کمرہ میسر ہوتا ہے، وہاں اللہ کے احکام بھی نافذ کیے جا سکتے ہیں، شرعی پردہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں یہ نہیں کہ میں دندناتا پھروں اور عورتیں پردہ کر کے کام کریں، اس طرح نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ چونکہ میرا گھر ہے میں کیوں اجازت لوں کسی سے، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، یہاں سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ نہیں کہا بدکاری نہ کرو، کہا بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ جو شخص غیر محرم کو دیکھتا ہے یا غیر محرم اس کو دیکھتی ہے، وہاں پھر آہستہ آہستہ کام بڑھتے بڑھتے اس طرف جاتا ہے، تو کہا اس کے قریب نہ جاؤ۔ اور یہ دونوں طرف کی احتیاط ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ان بچوں کو جب جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں، جیسے جیسے سکول بڑا ہوتا ہے، جیسے کالج میں جانا پڑتا ہے، کیا پڑھ رہا ہے اس حساب سے اس کی تربیت کی جائے، اسی حساب سے ساتھ ساتھ دین کی ڈوز دی جائے۔ بچپن میں اس کو مسجد میں قرآن پڑھایا جائے، قرآن کا ترجمہ گھر میں شروع کیا جائے، کسی عالم دین کا انتظار کیے بغیر، کیونکہ اکثر لوگ اسی میں رہ جاتے ہیں، ہمیں کوئی قاری نہیں مل رہا، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو جمع کر کے، جوائنٹ فیملی ہے تو اپنے بھانجے بھتیجوں کو جمع کر کے 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیں، قرآن سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ جتنے بھی سامعین کی اردو درست ہے وہ انہی 3 آیتوں کو اس کا ترجمہ پڑھ دیں، 2 4 10 بار جب 3 آیتوں کا ترجمہ دہرا لیا، کافی سارا سمجھ آ جائے گا۔ نہیں سمجھ آیا کسی عالم دین سے فون پر بات کر لے، آج 3 آیتیں، کل 6 آیتیں، اس طریقے سے قرآن حکیم سے گزر جاؤ۔ بخاری اور مسلم امت کا اتفاق ہے کہ ان میں تمام روایتیں درست ہیں، ان کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دو۔ ادھر کالج، یونیورسٹی، میڈیا، ٹی وی، موبائل فون اور انٹرنیٹ بچے کی تربیت خراب کر رہے ہوں گے، ادھر کچھ نہ کچھ آپ اس کا مداوع کر رہے ہوں گے، تو بچہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ بن جائے گا، کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن جب یک طرفہ ٹریفک چلتی ہے،
کہ جمعے میں بھی لیٹ سننے کے لیے آنا ہے، نماز کے وقت پہنچ رہے ہیں، اور سارا ہفتہ کفر کا میڈیا چلے گا، واٹس ایپ پہ آئے گا، اور یوٹیوب چلے گی، اور فیس بک چلے گی، اور اخبارات اور ٹی وی جو وہ کہتے ہیں وہ اس پر اثر انداز ہوں گے، اور اللہ کا میڈیا، اللہ کی بات، آیت، حدیث، اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ دیکھ لو جیسے جیسے بچے کی کلاس بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی شکل کافروں سے ملتی چلی جاتی ہے، اس کی عقل کافروں سے ملتی چلی جاتی ہے، اس کا دماغ خراب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ امت کا فرد بننے پر شرمندہ ہوتا ہے، اس کو شرم آتی کہ وہ کہنا ہے کہ میں محمد کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آہستہ آہستہ کالجوں میں اب الہاد پڑھایا جا رہا ہے، رب کا انکار پڑھایا جا رہا ہے، بڑے بڑے بچے جو انٹرنیٹ سے ہی سیکھتے ہیں سب کچھ، وہ اللہ کے منکر ہوتے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے، کیونکہ ان کو جننے والوں کو فکر نہیں ہے، ان کو صرف اتنا پتا ہے کہ فیس مانگے گا تو فیس دینی ہے، وہ وہاں جا کر کفر پڑھ رہا ہے تو میں نے اس کی فیس دینی ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، اور اگر جو بچیاں ہیں اللہ واسطے ان کو پروفیشنل تعلیم نہ دلاؤ، ان کو بنیادی تعلیم دینے کے بعد دین سکھاؤ، بچوں کو بھی دین سکھاؤ، بچیوں کو بھی دین سکھاؤ، ان کو خانہ داری سکھاؤ، ان کو معاشرتی علوم پڑھانے نہیں ہیں، سکھانے ہیں کہ معاشرے میں کیسے رہا جاتا ہے، ان کو عملی مشق کر کے دکھانا ہے، ان کو صلہ رحمی کی تعلیم دینی ہے، دوسروں کی عزت اور احترام کی تعلیم دینی ہے، ان کو کوئی سلائی کڑھائی سکھانی ہے، ان کو فرسٹ ایڈ کا کوئی کورس چھوٹا موٹا کروا دیا جائے، صحابیات جا کر کے مجاہدین کو فرسٹ ایڈ دیا کرتی تھی، اس طرح کی تعلیم دے کر اس کو اپنے گھر بھیجنا چاہیے، ان کو مردوں والے کام سکھا کر لمبی لمبی تعلیم میں اوور ایج کر کے بعد میں کہتے ہیں کہ رشتہ نہیں ملتا، جب تک رشتہ نہیں ملتا تو بیٹے تو جاب ہی کر لے، جاب شروع ہوگی، پیسہ آنا شروع ہو گیا، اب بھول گیا سب کچھ۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اپنے مسائل ہیں، یہ ہمارے گھروں کے مسائل ہیں، یہ پاکستان کے مسائل ہیں، یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں اوور ایج بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادی کا انتظام نہیں ہو رہا، 20 سال تک تو کوئی سوچتا ہی نہیں، 30 40 50 60 65 سال تک کی کواڑیاں پاکستان میں موجود ہیں۔ تو ہمیں ان کی تربیت شروع سے ہی اس طرح کرنی ہے، اس طرح کا احترام اور ادب، اس طرح کا ماحول پیدا کرنا ہے کہ وہ جس میدان میں بھی جائے، جہاں بھی جائے، دیکھو کاٹن تو کاٹن ہی ہوتی ہے، اسی کاٹن سے جراب بن جاتی ہے، اسی کاٹن سے ٹوپی بن جاتی ہے، ٹوپی بنا دو چور بھی لے جائے تو سر پر ہی پہنے گا، جراب بنا دو کوئی پیسے سے بھی خریدے گا تو پاؤں میں ہی روندے گا۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ٹوپیاں بنانا ہے یا ان کو جرابیں بنانا ہے۔ اگر آپ نے ٹوپی بنایا تو وہ سسرال میں جا کر بھی راج ہی کرے گی، سر پر ہی رہے گی، کیونکہ وہ چیز ہی سر پر آنے والی ہے، وہ وہاں بھی احترام ہی پائے گی، اس کا کردار ایسا ستھرا ہوگا کہ لوگ اس کی بے قدری نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ نے ان کو جرابیں بنایا تو پھر اپنے بھی پاؤں میں پہنیں گے، وہ لے جا کر بھی پاؤں میں ہی پہنیں گے۔ ہم نے ہی بنانا ہے ان بچوں کو جو بھی بنانا ہے، ان کی اصلاح کی دعائیں کرنا، ان کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں پر جو روٹی کمانے کے لیے 5-5 سال کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ کیسے بچوں کی تربیت کریں گے؟ ان کو صرف ایک پیپر کی فکر ہے کہ ان کی روٹی پوری ہونی چاہیے، باقی سارے شعبے چوپٹ پڑے ہوئے ہیں، کسی کی فکر نہیں کہ ان بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، رب ذوالجلال ان کو نیک کرے، ان کو دنیا میں بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے نیکیاں کریں، ہمارے لیے اصالِ ثواب ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔